الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والميزان۔ محترم ناظرین، نصف شعبان گزرنے کے بعد 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ آپ پہلے دروس میں سن چکے ہیں کہ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے نفلی روزوں کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایکسٹرا عبادت دن اور رات میں نہیں ملتی۔ تو کثرت سے روزے رکھنا اس مہینے میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ البتہ کسی رات کی یا 15ویں رات کی خاص کر کے عبادت کرنا اور خصوصی 15ویں دن کا روزہ رکھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ من گھڑت اور جھوٹی روایات سے لوگوں نے یہ سلسلے نکالے ہیں۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کثرت سے روزے، وہ کوئی نہیں رکھ رہا۔ ذرا آپ خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس مہینے میں کتنے روزے رکھ کر کے سنت پہ عمل کیا؟ تو شاید آپ نے ایک بھی نہ رکھا ہو۔ 15 کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ بدعتی طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 تاریخ کے علاوہ کس دن کا روزہ رکھا ہے؟ کیا آپ نے آدھے دنوں کے روزے رکھ لیے ہیں یا 20 دنوں کے یا 10 دنوں کے یا 5؟ اگر نہیں رکھے تو آپ اپنا محاسبہ کریں۔ مگر یہ روزے جو ہیں شروع شعبان سے جو رکھ رہا ہے تو کیا وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھے گا یا نہیں، یا جس نے شروع سے نہیں رکھے وہ 15 شعبان کے بعد رکھے یا نہ رکھے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یہ سنن ترمذی کی 738 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ فرمایا جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزے نہ رکھو۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فلا صوم حتى یجیء رمضان، کہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو رمضان آ جانے تک کوئی روزہ نہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 1651 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ تاکہ نفل اور فرض روزوں میں فرق کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ کوئی کمزور نہ ہو جائے کہ رمضان کے روزوں میں کوئی خلل نہ آئے اور رمضان کے روزوں کے لیے کمزوری کا احساس نہ ہو اور رمضان کے روزوں کے لیے قوت اور توانائی برقرار رہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک روزے رکھتے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں اور پھر رمضان کے ساتھ ملے اور رمضان کے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ ان کے لیے خاص ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی قوت اور توانائی عطا فرمائی ہے اس کے لیے آپ کے لیے کمزوری کا کوئی سبب نہیں بنتا، اور یہ آپ کا عمل تھا۔ لیکن ہمیں شعبان کی 15 کے بعد جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اب اس میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اس کے روزہ رکھنے کی عادت تھی، تو آپ نے اس کو حکم دیا، ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ روزے رکھے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کی جگہ پر رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ تو یہ ان کی عادت تھی یا نظر کا روزہ تھا جو شعبان کے آخر میں نہ رکھ سکنے کی وجہ سے رمضان کے بعد رکھنے کا حکم دیا؟ تو ایک طرف ممانت والی روایت ہے، اس کی علت ہے، اور دوسری طرف جواز والی روایات ہیں جیسا کہ صحیحین میں بخاری مسلم کی ہیں۔ اس ناحیہ سے جواز کو ترجیح ملتی ہے۔ تو اس میں ابھی کچھ مسائل ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ہر مہینے رکھتا ہے، تو 15 شعبان والا روزہ بھی رکھے گا کیونکہ وہ پہلے سے رکھتا ہے۔ تو یہ 15 شعبان والا روزہ جو لوگ 15 شعبان کی وجہ سے رکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، اس کی ہر مہینے عادت ہے تو وہ اس لیے رکھ رہا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ 13 اور 14 کا بھی رکھا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ 15 کے بعد بھی جتنے بھی پیر اور جمعرات آئیں اس کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ جس نے نصف شعبان سے پہلے کچھ دن روزے رکھنے شروع کر دیے اور پھر نصف شعبان کے بعد بھی روزے وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اور جس نے
15 شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھے، 15 شعبان کے بعد روزے رکھ رہا ہے شعبان کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ روزے رکھنے منع ہے۔ پانچویں بات، جس میں کوئی نظر کے روزے رکھنے ہوں یا پچھلے سال رمضان کی قضائی کے کچھ روزے رہتے ہوں تو وہ بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتی ہے، یا کفارے کے روزے ہوں، قسم کے روزے ہوں، نظر کے روزے ہوں، ظہار کے روزے وغیرہ ہوں تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی یا ساتویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اکثر شعبان کے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی جو شروع میں رکھ رہا ہے 15 سے پہلے 10 کو، 5 کو، 7 کو شروع کر دیے یا شروع سے شروع کیے تو وہ پورے مہینے کے بھی رکھ سکتا ہے۔ ساتویں بات، اور یہ شعبان کی ابتدا سے روزے اصل میں رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے ہیں اور پریکٹس کے لیے ہیں، اور شریعت میں عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ جو عادتاً روزے آپ ہر مہینے نفلی رکھتے ہیں، آپ نے عادت بنائی ہے، اس کو سنت بنایا ہے، سنت سمجھ کے رکھ رہے ہیں، یا آپ نے ایک اپنا نفلی کام کی روٹین بنائی ہوئی ہے، تو یہ عبادت کی وجہ سے جو آپ نے رکھنے ہیں وہ رمضان میں آئیں گے جو ہمیں فرض ہے، تو اس لیے 15 کے بعد وہ بندہ روزے نہیں رکھے گا جس کی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن جس کی عادت ہے وہ 15 کے بعد بھی روزے رکھے گا۔ ساتویں بات یا آٹھویں بات، مگر رمضان سے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان کی وجہ سے کوئی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے اور اسے منع فرمایا، اور جو استقبال رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے معمول کے روزے رکھنا چاہے تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1914 نمبر حدیث ہے۔ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ فرضی روزے نفلی روزے سے خلط ملط نہ ہو جائیں اور کچھ ان کو فرض نہ سمجھ بیٹھے۔ آٹھویں بات ہے، شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ بعض لوگ استقبال رمضان کے روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ چاند کا پتہ نہیں چلا، اگر چاند ہو گیا تو تاکہ میرا روزہ ضائع نہ ہو، اس لیے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسے روزہ نہ رکھے، یعنی وہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ اگر 30 شعبان ہے تو میرا نفلی ہو جائے گا، اگر 1 رمضان ہو چکی ہے تو میرا 1 رمضان کا روزہ ہو جائے اور مجھے اجر مل جائے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے صحیح ذرائع کے ذریعے یا حکومت کے اعلان کی وجہ سے کہ آج شعبان کی 30 ہے یا 1 رمضان ہے، تب تک آپ رمضان کی نیت کا روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، یعنی اس کو پتہ نہیں آج 30 ہے یا 1 رمضان ہے، تو ایسے بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، کیونکہ 29 دن پر جب تک رمضان کی ابتدا یا انتہا نہیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کی ابتدا روزۃ ہلال سے مقید کی گئی ہے تاکہ نفلی اور فرضی روزے مل کر لوگوں میں شک پیدا نہ کرے، اس لیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفلی روزے جو ہیں وہ رکھیں، لیکن جو بندہ استقبال رمضان کی نیت سے رکھ رہا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو بندے کی روٹین ہے وہ پورے مہینے کے رکھ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا اور 28 یا 29 یا 30 کو سوموار یا جمعرات بن رہی ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ استقبال رمضان کی نیت سے بھی نہیں رکھ رہا اور وہ 1 یا 2 دن پہلے منع کرنے والی حدیث کی وجہ سے بھی نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ اپنی عادت اور اپنی اس روٹین کی وجہ سے رکھ رہا ہے جو اس کی پہلے سے چلی آ رہی، تو ایسے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی لوگ ان استقبال رمضان کی نیت سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔